سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ مت پھیرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو. ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسے مت بنو. قالوا سمعنا، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. وهم لا يسمعون، لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم البکم، جو بہرے اور گونگے ہیں. الذین لا یعقلون، اور جو عقل بھی نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی بھی جانتے. لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور ان کو سنوا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا بھی دیتے. لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ پھیر لیتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے ہوئے چلے جاتے. سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے. اس سے پہلے آپ حضرات سماعت فرما چکے. تو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے تناظر میں جہاد کے متعلق بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے، اور اس بات کو واضح کیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد و نصرت کی، اور کافروں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اس میدان میں کافروں کو جو شکست ہوئی اس کی بڑی وجہ کیا تھی، وہ اسی سورت کی 13 نمبر آیت میں گزر چکی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے ان کو شکست کا زخم چاٹنا پڑا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. اللہ کے بھی دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن تھے، اس لیے وہ شکست خوردہ ہوئے. تو گویا مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہاری جو مدد و نصرت ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں جو غلبہ و فتح عطا کی ہے، وہ اس لیے عطا کی کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو. اور لہذا اس آیت مبارکہ میں اسی کا حکم دیا گیا
کہ خیال کرنا، ہمیشہ بات مانتے رہنا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے گا وہی اللہ کا مطیع سمجھا جائے گا۔ تو گویا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محض صرف یہ نہیں کہ پیغام دیا اور چلے گئے، بلکہ آپ علیہ السلام ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی اطاعت اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اور فرمائے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اس سے منہ مت پھیرو، اس سے روگردانی نہ کرو، اس کو اگنور نہ کرو، اس کو نظر انداز مت کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم لوگ بالخصوص اہل پاکستان سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں گھرے ہوئے، لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ ہمارے مسائل کے بگاڑ کی اصل جڑ کیا ہے۔ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، طرز حکومت و سیاست میں، نظام عدالت کے اندر، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، ہر جگہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے ہماری تباہی کی۔ اللہ پاک فرماتے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم سنتے بھی ہو۔ یعنی اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ وہ یورپ والے یا کافر وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، تو بھئی وہ تو جانتے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں، ان کے ساتھ تو وہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ اب درسگاہ میں قاری صاحب سزا اسی بچے کو دے گا جو بچہ داخلہ تو لے، جو مدرسے میں داخل ہی نہیں، اس کو کون پوچھے گا، وہ جو مرضی کرے۔ ہم کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے ہم داخلہ لے چکے۔ ہمارے لیے ضابطہ یہ ہوگا کہ تم سن چکے ہو، مان چکے ہو، تو لہذا تم اطاعت و فرما برداری کرو گے تو مدد و نصرت ہوگی، نہیں کرو گے تو کوئی مدد و نصرت نہیں، پھر جاؤ جو مرضی کرتے رہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہنا، اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ یہاں سننے کا ذکر آیا اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان بات کو سنے، بات کو سنے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بات کو مانے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بات پر عمل کرے، اس کو اپنی زندگی میں بھی لائے۔ یعنی پہلا درجہ سننا، دوسرا سن کے اس کو عقیدہ اور نظریہ بنانا، تیسرا اس بات پہ یقین بھی رکھنا، اور چوتھا اس کو اپنے عمل میں لانا۔ اب اگر کوئی شخص بات سنتا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی باہر۔ ایک شخص نے سن لی، سن کے کہتا نہیں میں مانتا نہیں، اس کا بھی کوئی ایمان اور دین نہیں۔ ایک نے سن بھی لی اور کہا جی میں نے مان بھی لی لیکن اپنا عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں بنایا۔ اب ایک نے سن بھی لی، مان بھی لی، عقیدہ اور نظریہ بھی بنا لیا، پھر وہ عمل بھی نہیں کرتا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو بدعمل ہے، عمل نہ کرنے والا ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔
اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو سننے کی حقیقت ہے یعنی کہ ماننا اور عمل کرنا وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ان شر الدواب، دواب دابہ کی جمع ہے، دابہ کہتے زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کو، مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہے السم البکم، جو بہرے ہوں اور گونگے ہوں، اور الذین لا یعقلون، جو عقل بھی نہیں رکھتے۔ تو گویا جو انسان اللہ کی بات کو اللہ کے محبوب حضرت محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہی نہیں یا سن کے نظر انداز کر دیتا ہے، مانتا نہیں، عمل میں نہیں لاتا، اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے بدترین جانور یہ ہے کہ بظاہر شکل میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور اس کو بھی تھوڑی سی توجہ دے، تھوڑا سا اس کو کھانا دانا دے اور اس کو تھوڑی سی چاہت دے تو وہ مالک کے سامنے دم دباتا پھرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود بھی ہم آپ کی اطاعت کا دم نہ بھرے تو ہم سے بدترین مخلوق پھر کون ہو؟ اس لیے اللہ پاک فرماتے سب سے بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں جو سن کے اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو مانتے بھی نہیں، اپنے عمل میں بھی نہیں لاتے۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ لوگ خیر سے اس قدر خالی ہیں کہ اللہ ان کو ذرا سا بھی سننے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ جو سن نہیں رہا، جو مان نہیں رہا تو یہ کوئی بڑا کام کر رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر سے خالی ہے، بالکل کوئی خیر کا ذرہ بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ کو کوئی خیر نظر آتی، کوئی خیر کا ذرہ اس میں اللہ کے علم میں ہوتا تو اللہ اس کو ضرور توفیق دے دیتے سننے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی، اللہ ضرور توفیق عطا کر دیتے۔ جس کو سننے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی وہ سمجھ جائے کہ میں خیر سے خالی ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس بندے کے اندر خیر کوئی نہیں، اس کی کیا زندگی ہے، اس کا کیا جینا مرنا ہے۔ خیر والے بندے سب سے بہترین بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اب جس کے اندر خیر ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی بھلائی کا ذرہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کو نہ بات سننے کی توفیق دیتا ہے، نہ ماننے کی، نہ عمل کرنے کی۔ اور فرمایا اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا بھی دے، ظاہر ہے اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ کسی کو بھی چلانا چاہے چلا سکتا ہے۔ اب میں اور آپ الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے سب کہتے الحمدللہ، اللہ نے نماز فجر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے وہ بھائی جو نہیں پڑھ سکے، اگر اللہ ان کو زبردستی مسجد میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے، قادر ہے اللہ۔ اللہ پاک فرماتے میں سنوانا چاہوں میں سنوا دوں، لیکن ان کی اندر کی طبیعت سرشت فطرت اس قدر مسخ ہو گئی کہ میں زبردستی بھی سنوا دوں تو یہ پھر بھی منہ پھیر کے بھاگ جائیں گے، پھر بھی ان کے اندر کوئی آگ نہیں جلے گی عشق کی، کوئی محبت پیدا نہیں ہوگی، کوئی لگن اور شوق پیدا نہیں ہوگا، یہ رہیں گے وہی نظر انداز کرنے والے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور یہ پیٹ پھیر کے ہی بھاگنے والے ہیں۔
تو خلاصہ یہ کہ جنگ ہو، میدان جنگ ہو، حالات امن کے ہوں، کسی طرح کی بھی صورتحال ہو، مسلمان کی جو مدد و نصرت ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر ہوگی۔ یہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج اللہ پاک ہمارے لیے اپنے حالات کو بدل دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل۔